حسن صاحب آپ سے پروگرام کا آغاز کروں گی، اور جبکہ 1990 کی دہائی سے تقریباً ہر سال ہم دیکھ رہے ہیں کچے کے ڈاکو کے خلاف آپریشن جاری ہے اور ابھی تک ڈاکو کا خاتمہ نہیں ہو سکا ہے۔ کیوں ابھی تک جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ مطلوبہ نتائج ہمیں حاصل نہیں ہو سکے؟ کون اس کا ذمہ دار؟ دیکھیں، اگر دیکھا جائے تو دو تین چیزیں ہیں۔ پہلی بار میں کچھ اعداد و شمار آپ کے سامنے رکھ دوں، یہ کچے کا معاملہ آج سے نہیں ہے بلکہ 2010 سے لے کے آج تک اگر دیکھا جائے تو میں نے پنجاب پولیس، محکمہ فائنانس اور دیگر متعلقہ جو بھی اویلیبل سورسز تھے ان سے جو ڈیٹا اور جو کچھ ذرائع سے معلومات مل سکیں، 43 اب تک جو ہے وہ چھوٹے اور بڑے آپریشن کیے گئے کچے کے علاقے کے لیے، جو کہ لگ بھگ کوئی 20 کلومیٹر کی پٹی بنتی ہے، اور اس کے لیے اب تک اگر دیکھا جائے تو 11 ارب 53 کروڑ روپے سے زائد کے جو ہے فنڈ یہاں پر لگائے جا چکے ہیں، جس میں خاص طور پہ 5 ارب روپے جب موجودہ آئی جی صاحب بھی لگا چکے ہیں کچے کے آپریشن کے لیے۔ بتایا گیا تھا کہ ہم جو ہے وہ جدید اسلحے کی خریداری کر رہی ہیں، وہاں پر ہم نے ان کے خلاف آپریشن کرنے ہیں۔ پھر یہ بھی آئی جی صاحب نے یہ بار بار پریس کانفرنس کر کے بتایا، اور ہم بھی جب ان سے ملاقات کرتے تھے تو سوال رکھتے تھے کہ آپ نے 5-6 ارب روپے کچے کے علاقے پر لگا دیا، لیکن آج تک پھر وہاں پر جو ہے وہ ڈاکو دن دن آتے پھر رہے ہیں، آپ ان پر قابو نہیں پا سکے۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے کچھ پٹی جو ہے وہ کلیئر کر دی ہے اور کچھ جگہوں پر جانے کی ہم بھرپور طریقے سے تیاری کر رہے ہیں، لیکن افسوس کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہی آئی جی صاحب ڈاکٹر عثمان انور اور ان کی پوری ٹیم اگر دیکھا جائے تو سیاستدانوں کے خلاف کارروائی کرنی ہو، 8 فروری میں فارم 47 کے تحت کسی کو جتوانے کے لیے اقدامات کرنے ہو، یا خود ان کی پوزیشن ہو، گرفتاریاں ہوں، اور 8 فروری سے لے کے آج تک دفعہ 144 لگا کر لاہور سمیت دیگر بڑے اضلاع میں گرفتاریاں کرنی ہو، تو یہ پنجاب پولیس سیاسی گرفتاریوں میں بھرپور ایکشن میں دکھائی دیتی ہے۔ پکے کے گرفتار کر لیتے ہیں، لیکن کچے کے علاقے کی گرفتاری میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہی پنجاب پولیس وہاں پر پوزیشن ان کی ناکام ہوتی دکھائی دیتی ہے۔ کل جو سانحہ ہوا مہرین، میں آپ کے سامنے 4-5 سوال اٹھاتا ہوں، عوام کے سامنے بھی۔ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ کو اندازہ تھا کہ آپ کے پاس وہ چین والی اے پی ایس موجود نہیں ہے تو آپ یہ گاڑیاں کیوں استعمال کر رہے تھے؟ وہ جو 5-6 ارب روپے اور لگ بھگ جو 10 سالوں میں 11 ارب 53 کروڑ روپے سے زائد کا یہاں پر لگایا گیا، اس کا آڈٹ کیوں نہیں کیا جانا چاہیے؟ اور یہاں پر جو فنڈ لگائے گئے وہ کہاں پر جاتے رہے، کس کی جیب میں جاتے رہے، کون پاکٹ میں ڈال کر دن دن آتے پھرتا رہا؟ دوسرا سوال، جب یہ سانحہ ہوا اور جب آپ کو اندازہ تھا کہ پانی اوپر چڑھ آیا ہے اور ڈینجرس سچویشن بن رہی ہے، گزشتہ سالوں میں بھی یہی کچے کے ڈاکو آ کے بھرپور طریقے سے آپریشن کرتے ہیں، تو وہاں پر آپ نے کیوں ایک ٹائم کے بعد ان کے ساتھ ایکسیس آپ نے ختم کر دی؟ وہ کون بتانے والے تھے 4 گھنٹے تک یہ پولیس کے جوان وہاں پر موجود رہے، ان کی گاڑیاں خراب رہی، اور کس نے ان کو کنوے کیا ڈاکوؤں کو کہ آپ یہاں پر پولیس اہلکار موجود ہیں، آپ ان کے خلاف کارروائی کریں؟ یا ان کو کس نے کنوے کیا، ان کو کیسے یہ اطلاع پہنچی؟ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ یہ 20 کلومیٹر کی پٹی، حکومت نے شہادتوں پر کمیٹی بنا دیا حسن صاحب، دیکھیں ایسے کون سے اقدامات ہوں گے جو ماضی میں نہیں ہو سکے؟ دیکھیں، ماضی میں کیا ہوتے رہے، کمیٹی ہمیشہ بناتی ہے پنجاب حکومت، آپ اس کو سائٹ پہ کریں، کمیٹی نے کیا کرنا ہے، لیکن حقائق تو عوام کو جاننے کا حق ہے، میں بھی جاننے کا حق رکھتا ہوں۔ یہ ایک بات تو یہ ہے کہ 20 کلومیٹر کی پٹی کی جس کی میں بات کر رہا تھا، اور اس سے بڑا جو آپ نے موجودہ حکومت کے پیپر جو سوال اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ جب وہاں پر ڈی پی او رضوان گوندل وہاں پر تعینات تھے، جو کہ سینئر آفیسرز ہیں، پنجاب پولیس کی ایک پالیسی ہے، وہ پالیسی کیا ہے؟ پالیسی یہ ہے کہ جو چند ایک بڑے اضلاع ہیں، لائک سیالکوٹ ہے، بہاولپور ہے، اسی طرح رحیم یار خان ہے، اس طرح کے بڑے اضلاع ہیں، وہاں پر گریڈ 19 کا آفیسر لگتا ہے۔ تو کیوں آپ نے رضوان گوندل جو کہ ایس ایس پی سینئر ترین گریڈ 19 کے آفیسر تھے، کمانڈ رکھتے تھے، یہ وہی رضوان گوندل ہے کہ جب پاک پتن کا معاملہ بنا تھا، وہ بشرا بی بی والا تو ان کو ہٹا دیا گیا تھا، اور پھر بعد میں یہ کلیئر پائے تھے، لیکن زبردستی ان کو ہٹا دیا گیا تھا، پنجاب بدر کر دیا گیا تھا۔ یہ وہاں پر کام کر رہے تھے، انہوں نے وہاں پہ ڈاکوؤں کو لگام ڈالی، ان کے خلاف آپریشن شروع کیے گئے، پیسے کا استعمال شروع کیا گیا، ان کو ہٹا دیا گیا۔ اس کی بھی ایک کہانی ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ میری اطلاع یہ ہے کہ جب یہ معاملہ لگنے لگا تو معلوم ہوا کہ کہیں سے، جو کہ مار روڈ پہ ایک بڑا معروف دفتر ہے جسے وزیر اعلیٰ آفس کہتے ہیں، وہاں سے یہ جو ہے وہ کہا گیا کہ آپ ان کو چھوڑیں، آپ نے یہاں پر جو ہے عمران احمد ملک صاحب کو لگانا ہے۔ عمران ملک صاحب کے لیے آئی جی صاحب جو ہے وہ ڈٹ گیا، آئی جی صاحب نے کہا کہ آپ ان کو بکر لگا دیتے ہیں، وہ ایک بڑا ضلع ہے، ڈاکوؤں کا وہاں پہ آپریشن چل رہا ہے، ڈینجرس سچویشن بن جائے گی، لیکن یہ کہا گیا کہ ہماری مجبوری ہے، ہم نے ان کو وہاں پر لگانا ہے۔
کیا رضوان گوندل کام ٹھیک نہیں کر رہے تھے؟ ان کی وجوہات کیا تھی ان کو ہٹانے کی؟ نمبر ایک۔ نمبر دو، مہرین، آپ نے ان کو ہٹانے کے بعد آج آپ نے ان سمیت جو آپ نے سفارش پر، مبینہ سفارش پر آپ نے تعیناتی کی تھی، جو کہ آج تک ہمیں کرائیٹیریا نہیں پتا چلا کہ وہ انٹرویو میں کون سے ان کے آپ نے زاویے یا ایس او پیز دیکھے کہ یہ جائیں گے تو ڈی پی او رحیم یار خان بننے کے بعد حالات تبدیل ہو جائیں گے۔ اس سے پہلے بھی معاملہ بنا، اب بھی یہ معاملہ بنا، اب آپ نے آج ان کو اویس کر دیا کیونکہ کل وزیر اعلیٰ نے وہاں پر جانا ہے، وہ کچھ وجوہات کی وجہ سے شاید الیکشن کمیشن کی وہاں پہ الیکشن ہو رہے ہیں، اس کی اپروول کے بعد انہوں نے جانا تھا۔ آج آپ ان کو ہٹا کر جس نے اتنی شہادتیں جس کے پوزیشن میں ہوگی، جس کے دور میں یہ حالات ہوئے، اس کے خلاف کیا کوئی قانونی کاروائی ہوگی؟ کیا ان کے سفارشی کے خلاف کوئی کاروائی ہوگی؟ ان کو یہاں پر پوائنٹ کیا گیا، وہ اس کی وجوہات کیا تھی؟ اب دوبارہ آپ نے رضوان گوندل کو وہاں پر تعینات کیا۔ یہ وہ سوالات ہیں جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری چیز جو آج تک یہ بات کی جاتی ہے، وہاں پر آپ نے مختلف لٹھانی گینگ تھا، کوش گینگ تھا، کوش گینگ کے حوالے سے کیا آپ کے پاس رپورٹ نہیں پہنچی تھی؟ میری اطلاع یہ ہے کہ وہاں پر کامران خان جو پہلے سیف سٹی میں تھے وہاں پر لگے، تو ان کو باقاعدہ ایک اجلاس میں یہ بتایا گیا کہ بھرپور طریقے سے وہ کوشش کر رہے ہیں، وہاں پر کچھ گینگ ہیں جو سندھ سے یہاں پر آئیں گے، جب پانی کی ایک سطح اوپر والی پوزیشن پر آئے گی آ کے وہ ٹارگٹ کر سکتے ہیں۔ تو کیوں وہاں پر بھرپور طریقے سے موجودہ آئی جی پنجاب سیاستدانوں کی پروٹوکول سے، ان کی رہنمائی سے اور بڑے بڑے دعوے، اعلانات، بیانات دینے کے علاوہ، کاغذی کاروائی کے علاوہ کیوں انہوں نے بروقت ایکشن کرنے کا فیصلہ نہیں کیا؟ یہ جو 12 شہادتیں ہوئی ہیں، کیا آج آپ پھر دوبارہ کمیٹی بنا کر یہ فیصلہ کریں گے؟ یہ وہ چیزیں ہیں جس کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ آج بھی کچے کے علاقے میں محسن رضا نقوی صاحب وہاں پر گئے، پہلے جب محسن رضا نقوی صاحب تھے انہوں نے کمیٹی بنائی تھی، اس کمیٹی کا احوال میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ میں خود اسی ایک اجلاس میں موجود تھا جہاں پر یہ معاملہ زیر غور لایا گیا۔ 20 ارب روپے کا پیکج تھا، انہوں نے کہا اگر 20 ارب روپے وہاں پہ پل بنا دیے جائیں، تعلیمی ادارے کھول دیے جائیں، ان کا لنک بہتر کر دیا جائے تو حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔ 20 ارب روپے لگانا کس کی ذمہ داری تھی؟ موجودہ حکومت کی ذمہ داری تھی۔ تو وہاں پر تعلیمی، وہاں پر لوگوں کو روزگار کیوں نہیں دیا گیا؟ پل کیوں نہیں